السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. مریم نواز صاحبہ کا جلسہ اکاڑا میں کیسا رہا، اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں لوگوں کو کیسے لایا گیا، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ الگ نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی بجا دیں. آپ کا شکریہ. اب مریم صاحبہ کا جو جلسہ ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب لوگوں کو لایا گیا ہے. اچھا دیکھیے، اس جلسے کی 2 سے 3 تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک وہ تصویر ہے جو نون لیگ کے لوگ خود دکھا رہے ہیں جی، اور اس تصویر پر جو ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ شاندار، کیا بات ہے، بہترین جلسہ، کمال ہو گیا. اور نون لیگ کے کچھ چمچے، کرچھے، کچھ لفافے وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ لفافے ہمیں ابھی مختلف جگہوں پر لوگوں سے بھی لڑتے ہوئے نظر آئے اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر بےہودہ لوگوں کی طرح یوتھیا کرتے ہوئے نظر آئے. وہ لفافے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیڈیم ہے یہ ایسا بھر گیا ہے کہ اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، دل دھرنے کی جگہ اور نہیں ہے. اگر یہ اسٹیڈیم جو ہے اس سے 4 گنا بڑا ہوتا تو بھی پورا بھر جاتا. اچھا، ایک تو وہ لوگ ہیں اور ایسے لوگوں نے کچھ ظاہر ہے کہ فوٹیجز اور ویڈیوز وغیرہ شیئر کیے. مریم نواز کا جلسہ ناکام ہو گیا، اس پہ کوئی اثر پڑے گا مسلم لیگ نون کی سیاست میں یا انتخابی سیاست میں؟ پہلے تو یہ دیکھ لینا، یہ جو فوٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں، یہ فوٹیجز ایسے ہیں، یہ یوں اور پین، اور اس اینگل میں موسٹلی بہت بڑا جلسہ نظر آتا ہے. اب ایک اور اینگل ہے، یہ اینگل جو ہے جو اب ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، اس اینگل میں اگر بڑی اسکرین پہ غور کیا جائے تو پاز کر دیتے ہیں، اسٹل کرتے ہیں اسے، تو بڑی اسکرین پہ مریم نواز شریف صاحبہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جس وقت اب انپاز کر دیں، جس وقت مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کر رہی ہیں اس وقت کیا حال ہے، ویڈیو دیکھ لیں تو نظر کیا آ رہا ہے کہ سامنے جی مڈ میں خالی کرسیاں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں خالی کرسیاں ہیں اور لوگ جو ہے وہ پلٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مریم نواز شریف کے جلسے کا حال ہے. تو اس کو دیکھ کر تو مجھے وہ جو آج کل 2 سب سے مقبول لفظ ہیں، کیا وڑ گیا جلسہ، تو وہ نظر آ رہا ہے، ٹھوس جلسہ نظر آ رہا ہے. تو یہ اس جلسے کی ایک اور فوٹیج ہے اور جس وقت مریم کا خطاب ہو رہا ہے اس وقت کی فوٹیج ہے. تو دونوں طرف کے دعوے ہیں. لیکن ایک اور چیز دیکھیے آپ، یہ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی بتائی، اس کے علاوہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ یہاں کچھ 11:30 بجے کے آس پاس اسکولز، کالجز بند کروا دیے گئے اور ڈیپٹی کمشنر کی جانب سے بند کروائے گئے. یہ جو ڈیپٹی کمشنر صاحبان ہیں، یہ جو افسران ہیں، یہ کیا بنے ہوئے ہیں آج کل الیکشن پروسیس میں؟ آروز بنے ہوئے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ الیکشن کروانا. کیسے الیکشن کروانا؟ صاف اور شفاف. تو یہ تو مجھے صاف اور شریف الیکشن لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہی لوگ ان لوگوں کی سہولت کاری کریں گے تو مطلب یہ کس طرح کا جلسہ، یہ کس طرح کی الیکشن، یہ کون سا مذاق ہے؟ واٹس ایپ پر اسکولز اور کالجز ہیڈز کو کہا گیا بچوں کو یہاں لے کر آئیے. اس طرح کا جلسہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے. اچھا، جو ریاض الحق جج ہیں، بلہ چھیننے کے بعد مریم نواز صاحبہ کا پہلا جلسہ ہے. کیا یہ انتظار ہو رہا تھا کہ انتخابی مہم بعد میں شروع کی جائے گی؟ دیکھیے، اس سے پہلے تو نہیں نکلے، بالکل نہیں نکلے. یہ اس کے بعد یہ کہا گیا، اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ 22 تاریخ کو ہم نکلیں گے، لیکن پہلے نکل گئے. جی، تو یہ اس کے بعد باہر نکلے. ٹھیک ہے. اور اب بلہ چھننا جو تھا وہ گزشتہ کچھ عرصے کی سب سے باخبر شخصیت کو پہلے سے پتا تھا. اچھا. راجہ ریاض کو. ٹھیک ہے. وہ تو نجوم ہی ہے نا، وہ تو ہمیشہ سے بتا رہے تھے. تو راجہ ریاض جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے کہنے پہ رکے تھے ان کی وجہ سے راجہ ریاض کو یہ پتا تھا. اب بلہ نہیں رہا اور نون لیگ اب باہر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو نون لیگ کا the field is clear and the rats are out، وہ اب کہا جا رہا ہے. جو نون لیگ کا ناکام جلسہ ہے، یہ کسی دوسری سیاسی جماعت کی کامیابی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے، عام حالات میں اگر نون لیگ کا جلسہ ناکام ہو اور مقابلے پر پاکستان تحریک انصاف ہو، ٹھیک ہے، تو نون لیگ کی ناکامی کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی. لیکن پھر ان کا بھی جلسہ ہونے دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں ہے مقابلے میں اور پھر بھی ایسا جلسہ ہو رہا ہے تو پھر لیکن یہ تو زیادہ بڑی ناکامی ہے. بالکل ناکامی ہے. لیکن اس جلسے کے بعد کیا نون لیگ کو جو چیزیں ملنی ہوں گی کیا وہ نہیں ملیں گی؟ دیکھیے، اس کا پیمانہ جلسہ ہے. نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھی خاصی بڑی مصیبت ہے. پی ٹی آئی کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے. نون لیگ کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس انتخابی نشان شیر اور تیر ہے. بالکل ہے.
لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کہاں ٹھپا لگانا ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کہاں ٹھپا نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر لوگوں کو 16 مہینے کی حکومت کا اور ان تمام چیزوں کا حساب لینا ہے تو لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ اب کہاں ٹھپا نہیں لگانا ہے. یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، یہ زیادہ مزیدار بات ہے. اب ایک اور چیز دیکھیے، مریم نواز شریف صاحبہ جب خطاب کرتی ہیں تو ایسا موقع دیتی ہیں کہ اس سے خود یہ لوگ جو ہے وہ اپنی جماعت کا مذاق اڑانے کا ماحول پیدا کرتے ہیں. ایک تو جس طرح سے انہوں نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا ہے وہ دیکھ لیجئے، پی ٹی وی کا استعمال دیکھ لیجئے، ان لوگوں کے لیے سہولت کاری دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد اب فیصلے عوام کی عدالت میں ہوں گے. مریم کہہ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا، تو عوام کی عدالت میں سے تو بلہ لے لیا ہے آپ نے. ایک پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کی طرح مقابلہ کرنا پڑتا ہے، میدان چھوڑ کر نہیں جانا ہوتا. تو میدان میں آئے تو چھوڑے نا. بندہ پوچھے 4 سال وہ کیا بھاٹی پہ کھڑا ہوا تھا، لوہاری گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا، ٹکسالی گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا، کہاں تھا 4 سال؟ تو یہ جو مذاق ہے. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جال سازی پکڑی گئی، سہولت کاری پکڑی گئی، بلہ نہیں ڈنڈا تھا اس کا انتخابی نشان تحریک انصاف کا. جس سے قومی تنصیبات پر حملے کیے گئے وہ ڈنڈا لے لیا گیا. تو مجھے بتائیں کہ کبھی، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ نے لیا نا یہ بلہ، بالکل، تو کبھی بھی سپریم کورٹ نے ان سے وہ نشان لیا جس کے ذریعے یہ لوگ چڑھے تھے سپریم کورٹ پر؟ نہیں. ان سے حساب ہوا؟ نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے تو باقاعدہ حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پر. خود میاں، اچھا یہاں تو عمران خان گرفتار ہو گیا تھا، میاں نواز شریف بنفس نفیس سپریم کورٹ پر حملہ کرنے گھسے تھے، ہوا ان سے حساب. پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک شخص انجام کو پہنچ گیا، جوتیاں چھوڑ کے بھاگا ہے عدالت سے. بالکل. کس کی بات ہو رہی ہے؟ دونوں جج صاحبان کی، جو جوتیاں عدالت سے چھوڑ کر بھاگا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ان تمام چیزوں کے نتیجے میں یا مزید استعفوں کی بازگشت ہے، بالکل ہے، متنازع کون ہو رہا ہے؟ میری رائے میں اس میں متنازع ہو رہے ہیں خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کا کنڈکٹ. ان کے آنے سے پہلے بندیال صاحب پہ زیادہ تنقید ہو رہی تھی، بالکل ہو رہی تھی. کیا یہ سب کچھ ہوا تھا؟ نہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے آنے کے بعد تک بات نہیں پہنچی تھی. ان کے آنے کے بعد ان کی عدالت میں سے لوگ جس طرح سے جا رہے ہیں تو یہ تو خود ان کے لیے سب پریشانی کے باعث ہونی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے تک تو سپریم کورٹ خالی ہو جائے گی. نہیں، میرا خیال ہے کہ جا رہے ہیں نا صاحبان، میرا یہ خیال ہے کہ خالی والی نہیں ہوگی، یہ ایسے چلے گا. اور ہمارے یہاں سب سے بڑی پریشانی اسی بات کی فیض احمد فیض صاحب کو بھی تھی کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا. تو مجھے پریشانی اسی بات کی ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اب مریم نواز شریف صاحبہ کے خطاب میں، اچھا، وہ یہ کہتی ہیں کہ جتنی مضبوط حکومت نواز شریف کو ملے گی اتنی بہتر سہولیات عام عوام کو بھی دی جائیں گی. یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ یہ عوام سے کہہ رہی ہیں. اچھا. یا پھر عوامی ہو وہ ان سے بھی. انشاءاللہ 8 فروری کو اکاڑا میں شیر دھاڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے جب کراچی کنگز یہ نعرہ لگاتی تھی کہ شیر دھاڑے گا تو اس کا ڈی سائلنٹ ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا تھا. اچھا دیکھیں، ویسے ہاڑے گا ہو جائے گا اگر ڈی سائلنٹ بھی ہو جائے گا تو ڈی ہے نا. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ تو رومن میں لکھ کے نا، لیکن اگر آپ اردو میں لکھ کے اس کا ڈال سائلنٹ کریں گے تو بھی لاہور میں جو ہے وہ اکثریت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاڑ گئے ٹھیک ہے نا، یاڑ تم تو گڑ پڑے، تو بلکہ گڑ پڑے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے، تو ہڑے گا یہ ایک چیز ہے. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو وہ نہیں ملے گا جو میاں صاحب چاہ رہے ہیں، کیا وزارت عظمیٰ کا منصب. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مل بھی جائے گا تو نہیں، تو جو ملے گا وہ وزارت عظمیٰ کا منصب نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ مذاق ہوگا. وہ اس عہدے کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب کی اپنی کل سیاست کے ساتھ بھی، اور وہ کیا مطلب میاں صاحب کو پسند مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. تو میاں نواز شریف صاحب کو اگر مل بھی گیا وزارت عظمیٰ کا منصب تو کیا اس کی توقیر؟ تو میاں صاحب واقعی ایسا چاہتے ہیں کہ یار 3 مرتبہ میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں اور اس کے بعد بھی سب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے پورا نظام ننگا ہو گیا ہے اور آپ کو وزارت عظمیٰ دی جا رہی ہے. تو
میاں صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے لیے ہوا کیا ہے. عدالت میں جو آج لطیف کھوسہ نے کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس کے بعد بھی ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. جو لوگ لائے گئے, بہلائے گئے, پھسلائے گئے, تو وہ گھی دیکھیے, یہ ریاض الحق جج جو ہیں ان کی گھی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے بھی جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو گھی جو ہے وہ بانٹا گیا تھا لوگوں میں. جو ایک انڈیویجول آتا ہے اس کو 1 کلو کا گھی دیا جاتا ہے, تو تقریباً کوئی 700 روپے کے قریب ہے آج کل گھی. صحیح. اور اگر فیملی آتی ہے تو ان کو کوئی 5 کلو کی بالٹی دی جا رہی ہے گھی کی. تو یہ 5 7 35 تو 3,500 روپے کی رشوت ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت ان حالات میں, غربت کی اس فضا میں, 16 مہینے کی سوا ستیہ ناز حکومت میں جو جھیل چکے ہیں, اس کے بعد وہ کیوں نہ لیں؟ میرا تو خیال ہے بالکل لینا چاہیے, اور دینا بھی چاہیے. ہاں نہیں مطلب ٹھیک ہے, وہ دینا تو رشوت ہے, لیکن لوگوں کو یہ لے لینی چاہیے. اس کے بعد فیصلہ اپنی مرضی کا کر لیں, اطمینان سے اپنی مرضی کا فیصلہ کریں. لیکن یہ جو گھی ہے یہ لے لینا چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب نون لیگ جلسے کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف انتقام کی سیاست کر رہے ہیں, لیکن جس کو انتقام کی سیاست کرنے والا قرار دینا چاہیے جی, وہ تو تمام لوگ بتا رہے ہیں. کہ حامد میر صاحب نے کیا کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا ریفرنس بھولے نہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے ریفرنس پر فیصلہ سنایا ہے. تو حالانکہ ریفرنس پر اگر ان کو فیصلہ سنانا تھا تو پی ٹی آئی کو تو نہیں سنانا چاہیے تھا. وہ تو پی ٹی آئی والوں نے بھی بتا دیا, قاضی صاحب کو ان کے قریبی لوگوں نے بھی بتا دیا کہ وہ تو وہاں سے آ رہا تھا جہاں پہ آپ نے دھرنے کا فیصلہ دیا. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نام پورا لیا کریں, جو بھی اسٹیبلشمنٹ نہ کیا کہا کریں. تو وہ قاضی صاحب کہہ لیں یار, مطلب قاضی صاحب کے پاس اس کے ثبوت ہیں, ایک وہ کہیں, اور کہنے کے علاوہ قاضی صاحب جو پرانا فیصلہ ہے اس میں سے بھی کچھ کر لیں. تو اچھی بات ہے, قاضی صاحب کا کرنا بنتا ہے. نہ مجھے یہ کام کرنا ہے نہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, یہ قاضی صاحب کرنا چاہیں تو کر لیں, اچھی بات ہے. لیکن اب وہ دیکھیں کہ ان کی اپنی عدالت میں ہو کیا رہا ہے. باہر ان کے چاہنے والے, آپ نے صلاح الدین صاحب بہترین وکیل ہیں, بیرسٹر صلاح الدین صاحب, ان کو, ایڈوکیٹ معیز جعفری صاحب کو, ریما عمر صاحبہ کو, ان تمام لوگوں کو سنا آپ نے. کیا بتا رہے ہیں تمام لوگ, یہ تمام لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں بات کرتے تھے. جو باتیں کہی جا رہی تھی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, تو ایڈجسٹ کر لیا گیا. ہاں ایڈجسٹ کر دیا گیا, بلکہ فکس کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسے ہی چلنا تھا, یہ ایسے ہی چل رہا ہے. اور مجھے واقعتاً وہی بات کہ سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ایسے ہی چلے گا. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.